گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 23 جون 2017 27 رمضان المبارک 1438 ہجری جمعہ مبارک، جمعۃ الوداع مبارک، 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، 1437واں رمضان شریف مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر، سبق نمبر 177 177، اس سے پہلے 176 سبق ہو چکے ہیں۔ ہم کشف المعجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ اکثر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ جاتا ہے، سبق پھر
پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جن لوگوں نے اپنے سبق یاد رکھے وہ اللہ نے دنیا کے امام بنا دیا۔ اللہ سبق کیا؟ اللہ ایک ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے حبیب ہیں، اور نماز پنج گانا ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور کلمہ طیبہ جو اس کی پہلی بنیاد ہے۔ یہ سبق ہے، سبق یاد رکھنا ہے۔ جس نے سبق یاد رکھا اللہ نے اس کو پرہیزگاروں کا امام بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ DVD بھی مفت دیتے ہیں، آج تقریباً 100 DVDs ہیں، 50 عبد الخالق کی طرف سے ہیں اور 50 آصف امبرائڈری والے ہمارے بھائی ہیں ان کی طرف سے ہیں۔ ان کے لیے دونوں کے لیے خاص دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ان کے معاملات میں بھی آسانی فرمائے، ان کے معاملات میں بھی، اور ہم تمام حجویریوں اور تمام مسلمانوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 177، موضوع شیخ ابو بکر شبلی کے نزدیک نگاہ حق، اصل نگاہ، اس کو اصل نگاہ یوں سمجھ لیں۔ پچھلا کیا تھا؟ اصل ذکر، آج کیا؟ اصل نگاہ۔ ہم نے اپنی نگاہ کو کیمیا بنا لینا ہے اور دل کی نگاہ کو بھی بیدار کرنا ہے۔ آپ نے کیا موضوع لیا؟ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نگاہ حق، یعنی کہ اصل نگاہ۔ اور 10 نمبر ساری گفتگو نگاہ کی ہوگی، نگاہوں کو بس پاک کر کے اٹھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ دو جہاں کے دلہا ہیں آپ، کوئی ہویا نہ ہوئے گا ثانی، خاص مرسل دی اہو نشانی، تا قیامت کرے حکمرانی، دو جہاناں دے سردار ویکھو، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان، اللہ نے قرآن میں ایک ہی مہینے کا نام ہے رمضان شریف، باقی نام تقریباً عرب نے رکھے، اس کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ کمال مہینہ ہے، قرآن بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے اور قلب مصطفیٰ بھی نور ہے۔ سرکار تو سراپا نور ہے، قلب مصطفیٰ نور ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ اٹھے اور نماز پڑھا دی۔ صحابہ نے عرض کی ادباً بڑے احترام سے، فرمایا یا رسول اللہ مسئلہ بدل گیا، سونے کے بعد وضو کرنا فرض تھا، لازم ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں سو جاتا ہوں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ نے فرمایا میں سو جاتا ہوں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور ہم سے امام الانبیاء ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو حضور سرور کائنات، کوئی نبی بھی آپ کی بارگاہ تک رسائی نہیں رکھتا، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ کے دل کی نگاہ زندہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں آپ کی دل کی نگاہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ صرف اللہ کی ہے اور آپ نے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ آپ کا دل قرآن کا مسکن ہے، قرآن اترتا تھا اس پہ، اس لیے نہ آپ کو نیند آتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات کی وہ آنکھ، دل کی آنکھ جس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کے صدقے سے ہماری دل کی آنکھوں کو بیدار کر دے، ان کے صدقے سے ہماری دل کی آنکھوں کو بیدار کر دے۔ یہ قرآن والا، سب کتابیں قرآن میں ضم ہے، یہ قرآن والا مہینہ ہے، نور والا مہینہ ہے۔ یکم رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، 8 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، 21 رمضان پیر کی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن قرآن نازل ہوا۔ اقرا بسم ربک اللہ۔ یہ قرآن کا برکتوں والا مہینہ ہے، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن اللہ کا نور ہے اور نور قلب اطہر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل بھی اللہ نور کر دے گا۔ آج کے ہمارے موضوع میں، آج کے ہمارے درس میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیتوں کا حوالہ دیا۔ میں بتاتا ہوں نا کہ
یونیورسل ٹروتھ ہے جو کتاب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھی، یہ اس میں کیوں یونیورسل ٹروتھ ہے؟ سچ ہے، اور یہ کیوں اس میں قرآن ہے، قرآن کائنات کا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آپ نے 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا، 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا، آپ نے 2 آیات جز کا آج حوالہ دیا آج کے موضوع میں، سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا آپ نے حوالہ دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 172 کا حوالہ دیا۔ وہ آگے سب آنکھوں اور نگاہوں کی پاکیزگی اور نور کے حوالے سے ہیں، آگے چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اپنی مہربانیاں فرماتا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ حد کیا کہ نگاہ غیر محرم پہ پڑے اور پلٹ آئے، یہ ہماری حد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے حدوں کے قریب رہے گا لا محالہ وہ حدیں توڑ دے گا۔ اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج میڈیا کا دور ہے، اس لیے میں نے یہ بات کرنی مناسب سمجھی ہے۔ جو میسج کرے گا، اللہ کی حد کیا تھی کہ غیر محرم سے نگاہوں کو جھکا لو، جو میسج کرے گا کوئی عمر کا شخص بھی ہو، کوئی عمر کا۔ آج یہ برائی بڑے عمر کے لوگوں کو بھی چلی گئی ہے، اس کو روکنا ہے۔ حد کیا تھی کہ نگاہ نہیں اٹھانی، جب اس نے کسی کے بارے میں سوچا، خیال کو پرگندہ کیا، اس نے حد توڑ دی۔ جب اس نے کسی کو میسج کیا اس نے حد توڑ دی، جب اس نے کال کی اس نے حد توڑ دی، اس نے ملاقات کی اس نے حد توڑ دی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر اس نے گناہ کیا تو وہ تو تکمیل گناہ تھا، گناہ تب بھی شروع ہو گیا تھا جب اس کا ذہن خراب ہوا، جب اس نے حد توڑی، نگاہ کو غیر محرم کی طرف دوڑایا۔ سورہ نور کی آیت نمبر یہ 30 ہے، اس نے جب میں آگے یہ آپ کو دیتا ہوں، جب وہ حد اس نے توڑ دی اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے یاد رکھیں اللہ کی حدیں نہ توڑیں، اللہ کا کلام مذاق نہیں ہے، جس نے اللہ کے کلام کو مذاق سمجھا وہ مذاق بن گیا۔ آج ہم مذاق بن گئے، اللہ خالق کائنات ہے، عبادت کے لائق ہے، اطاعت و بندگی کے لائق ہے، وہ حد توڑنے کے لائق نہیں ہے، اس کے فرمانے علی شان مذاق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو کبھی بھی، اللہ کے فرمانے علی شان کو کبھی مذاق نہ سمجھو، اس سے جڑ جاؤ، جب کسی بات کا پتہ لگے اس سے جڑ جاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ اللہ آپ 8 واسطوں سے علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں، آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بڑا خوبصورت ذریع قول ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی محبت کسی کے دل میں پیدا نہ کر دے اس وقت تک دل کی آنکھ غیر کی طرف دیکھنے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنی محبت کسی کے دل میں پیدا نہ کر دے تب تک یہ آنکھ غیر کو دیکھنے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آج دعا مانگ کر اٹھیں کہ اے اللہ داتا علی کے صدقے ہمارے دل میں اپنی محبت کہ ہماری آنکھ غیر کو دیکھنے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذریع قول تھا۔ شجرہ طریقت آپ 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اولاد بھی ہیں اور پھر مرید بھی ان کے ہیں۔ سلسلہ طریقت میں 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سلسلہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریع قول سنیں، اپنے دل میں اتار لیں۔ عشق جو کرتے ہیں علی المرتضیٰ سے آج اس قول کو اس طرح باندھ لیں گے کہ دوبارہ زندگی میں اسے کھلنے نہیں دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا دیا ہمیں؟ ہمیشہ کامیاب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا نے
ان کے پیر و مرشد نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والوں، حضرت داتا علی حجویری کے ماننے والوں، آج اس نسخہ کیمیا کو قبر کی دیوار تک لے کے جانا، بلکہ توفیق مانگنا قبر میں بھی نماز پڑھو. اللہ اکبر. قبر موسیٰ علیہ السلام پڑھ نہیں رہے تھے، یا تو درود پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے حضور پر. صلاۃ کے 56 معنی بتائیں گے ہیں. تو اللہ رب العالمین آپ نے نسخہ کیمیا کیا دیا؟ کیا نسخہ کیمیا دیا؟ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی تمام برکات اسی میں ہے. آپ نے فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. دوسرا ایک کیا فرمایا؟ نماز نہ کبھی ضائع کرنا. زندگی کی جتنی برکات ہیں نماز میں. آپ کامیابیاں چاہتے ہو نا، سب کامیابی چاہتے ہیں، تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں چھپا دی ہے. ہر روز 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے. ایک نماز مت چھوڑنا، زندگی کی تمام برکات اس میں ہیں. دوسرا نظروں کی حفاظت کرنا. گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیا نسخے ہیں یہ نسخے اپنا لیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بڑی فیسیں دے کے بڑے نسخے لیتے ہیں، پھر بھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر بھی مر جاتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نسخہ لے لیں. زندگی میں آپ نے فرمایا کبھی نماز نہ چھوڑنا، کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے گی. اور دوسرا فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. نظروں کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں تو پھر میسج جاتا ہے دل کو، دماغ کو. نہ دیکھیں کسی غیر کی طرف، نہ کسی کے غیر کے مال دیکھیں، نہ کسی غیر کی گاڑی دیکھیں، نہ کسی غیر کی کوٹھی دیکھیں. دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نصیب ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے. یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. توحید کی لازوال کتاب ہے، توحید میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں فرمایا جن کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار ہے میں نے یہ ان کے لیے لکھی ہے. ازلی بدبختوں کے لیے نہیں. ازلی بدبخت بندہ کب ہوتا ہے؟ جب انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتا ہے، ان کو اپنے جیسا کہتا ہے کہ ان کو بڑے بھائی کی طرح سمجھو. جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو نہ اللہ کی باتیں ہیں نہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، تو وہ ازلی بدبخت ہو جاتا ہے. علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کتاب میں نے ازلی بدبختوں کے لیے نہیں لکھی، یہ کتاب میں نے ان کے لیے لکھی ہے تو وہ عارف اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات نے ان کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگا دیا. جب وہ کشف المحجوب پڑھیں گے ان کے دل شیشے کی طرح چمک اٹھے گے اور اللہ کا دیدار ہو جائے گا. اللہ کا دیدار ہو جائے گا. جمعۃ الوداع گرمی بھی ہے، عاشق کو کیا گرمی، عشق نہ چھڑدا پھکا کوڑے. عاشق ہوویں عشق نواویں دل، عاشق ہوویں عشق نواویں دل رکھی وانگ پہاڑاں. دل رکھی وانگ جب اللہ مل ڈال دے گا ایک لمحے کا. بڑی قیمت، گاگریں بڑی ہیں اس کی. ہمیں مانگنا اور لینا نہیں آتا، اسے دینا بھی آتا ہے اور ہے بھی اس کے پاس پڑا. ہمیں مانگنا نہیں آتا. اے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، اے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. آپ نے فرمایا جن کے دلوں پہ ہلکا سا گرد و غبار ہے کشف المحجوب شیشے کی طرح چمکا دیتی ہے. کیوں؟ اس پہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے اور صحابہ تابع کے قول بھی ہیں. ہم تابعین کے قول پڑھ رہے ہیں. آج حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد کا ذکر ہے، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے نگاہ کے بارے میں کچھ نسخہ کیمیا دیے ہیں جو داتا علی نے لکھے ہیں. اگر آج آپ نے لے لیے تو آپ کی نگاہ بھی، آپ کے چہرے کی نگاہیں بھی پاک ہو جائیں گی اور آپ کے چہرے کی نگاہیں بھی پاک ہو جائیں گی اور دل کی نگاہیں بھی پاک ہو جائیں گی. اپنے درس کی طرف چلیں. تھوڑا سا تعارف، کون ابو بکر شبلی؟ ہائے بہت بڑی ہستی ہے. داتا صاحب ان سے بہت محبت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کے پیر و مرشد ابو الفضل، ان کے پیر و مرشد ابو الحسن خصری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کے تیسرے دادا مرشد ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ. کون ابو بکر شبلی؟ تھوڑا تعارف کی کتاب کی طرف آتے ہیں آپ کے ذوق کے لیے. تک سنیں گے
عشق میں بیٹھیں گے تو عشق تو نہیں بتاتا اگ تے عشق یک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق ساڑے تن میرا بلے شاہ تے کچھ نہیں سجدا جتے عشق نے لایا ڈیرا 3 دن کے روزے رکھے ہیں صالحین نے 3 دن کے یہ تو ہمارا روزہ ہی صرف 16 گھنٹے کا صرف 16 گھنٹے کا آنکھ چمکتے ہی گزر جاتا ہے 3 دن کے روزے ینگ ماما اور میں نے یہ سارے واقعے آپ کو رمضان میں پیچھے سنائے ہیں کہا میری ڈال میں پانی ڈال دو جنگ کرتے کرتے گرے کتنا ذرا وزن کتنا لڑنا اور کتنے جنگجو تھے ابو سالم موسیٰ حذافہ رحمۃ اللہ علیہ سالم مولا حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ اس پانی والے نے کہا پانی فرمانے لگے میرا روزہ پانی میری ڈھال میں ڈال دے اگر روزہ کھلنے تک رہا زندہ تو پی لوں گا ورنہ روزہ اللہ کے ہاں کھولوں گا اللہ کے ہاں کھولوں گا آج جن کے رہ گئے جو نہ رکھ سکے اللہ ان کو اگلے سال توفیق دے ابھی بھی 2-3 ہے ہائے یہی رکھ لیں تو اللہ بڑا ہی کریم ہے جس نے نہیں رکھے یا تھوڑے رکھے ہیں بعد میں قضا کر لے یہ بھی رکھ لے گناہ پہ اترانا نہیں ہے وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ قوم گناہ میں مبتلا ہو گئی غم یہ کہ اب ان کو احساس بھی نہیں تھا یاد رکھیں فلم ڈرامہ گانا باجا اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی دیکھتا ہے تو کم از کم اس کو برا ضرور جانے کتابوں میں لکھا ہے کہ بے حیائی دیکھنے والی آنکھ کبھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے ہر طرح کی بے حیائی بند کر دے ہمارے بابا جی فرماتے ہیں یہ جو خبریں پڑھتی ہیں بات آگے تک چلی جائے گی تو وہ سینے سر ننگے ہوتے ہیں ان کے یہ جو خبریں سننے والا شخص ہے یہ اصل خبر سے نہ کہیں محروم ہو جائے اصل خبر سے نہ محروم ہو جائے اس لیے اس طرح کی کوئی اگر نیوز کاسٹر صحیح یا کوئی بندہ خبریں پڑھ رہا ہے تو ضرور سنیں خبریں لیکن اگر کوئی بے حیائی کا معاملہ ہے تو پھر خبریں بھی نہ دیکھیں فلم ڈرامہ گانا باجا تو بڑی دور کی بات ہے خبروں میں بھی اگر ایسا معاملہ ہو جو میرے بھائی ریسلنگ دیکھتے ہیں اگر تو پہلوان کے پورے کپڑے ہیں 70 عورت سے ہیں تو پھر تو اور بات ہے لیکن اگر چھوٹا سا اس نے کچھا پہنا ہوگا تو یہ شوق سارے ترک کر دیں نگاہ کو حرام سے بچا لیں اللہ آپ کے دل کی نگاہ کو حرام سے بچا لے گا اس نگاہ کو حرام سے بچا لیں اللہ کوشش کریں اگر کوئی چیز نہیں چھوٹتی تو کم از کم اپنے آپ کو کوسے تو صحیح وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کے دل سے گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا ان میں نہ شامل ہو اللہ ہمیں ان میں کبھی شامل نہ کرے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت کے بعض روایتوں میں گورنر بعض آتا کے بیٹے تھے تو وہ کسی ڈانٹ ڈپٹ سے دل بیزار ہو گیا کہا کہ نہیں اللہ کی تلاش تو شروع سے ہی نکلے ہوئے تھے امام موتا امام مالک کے حافظ تھے اور بھی بہت بڑا علم تھا ان کے پاس تو بیزار ہو گئے توبہ کہاں کی آ کر یہ میں آپ کو کشف الموجود کا واقعہ بتا رہا ہوں توبہ کی کہاں آگے شیخ نساج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور شیخ نساج کون تھے پہلے درس گزر چکا ہے جب ملک الموت ان کے پاس مغرب کے وقت آئے تو کہا آپ بھی ایک کام پہ مامور ہے میں بھی ایک کام پہ مامور ہوں میرا کام رہ جائے گا آپ کا رہ نہیں سکتا مجھے تھوڑی مہلت دے دے میں نماز پڑھ لوں پھر میری جان نکال لیجیے انہوں نے ان کو مہلت دی انہوں نے وضو کیا نماز پڑھی اور پھر اپنی جان اللہ کی سپرد کر دی نمازوں کی اتنی حفاظت کرتے تھے ہمارے اسلاف اور شیخ نساج کے پاس آ کے توبہ کی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے کون حضرت ابو بکر شبلی جن کا آج درس ہے تو جب ان کے پاس مرید ہونے آئے تو آپ تو جانتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کے بہت بڑے عہدے پہ کام کر چکے ہیں آپ نے فرمایا شبلی یہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی زبان سمجھو شیخ شبلی لاکھ بیچو لاکھ دیکھیے بعض روایت میں ماچسیں آتا ہے یہ ہلکی چیزیں ہیں بیچنے والی لاکھ اور ایک کیا فرمایا ابو بکر شبلی لاکھ بیچو اور 1 سال تک بیچو 1 سال جب ہوا تو آپ آئے کہا حضور 1 سال ہو گیا تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا آپ نے فرمایا ہم نے بلایا تو نہیں تھا اب پھر 1 سال اور بیچو پھر چلے گئے پھر 1 سال لاکھ بیچتے رہے اب سوچا سال پورا ہو گیا کوئی پیغام نہیں آیا اب کچھ دن اوپر کر کے گئے تو پھر کہا حضور سال پورا ہو گیا بلکہ کچھ دن زیادہ ہو گئے آپ نے فرمایا ابو بکر شبلی ابھی گورنری کی بو نہیں گئی یہ لوگ کاسا 1 سال تک مانگ کے آؤ اللہ والے کس طرح تربیت کرتے تھے کس طرح صالحین کی صفوں میں کھڑا کر دیتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کاسا دیا آپ انہی علاقوں میں مانگتے رہے جہاں گورنر تھے انہی علاقوں میں مانگتے رہے آپ 1 سال تک اب نہ واپس آئے مرشد کی بڑی نگاہ ہوتی ہے آپ واپس نہ آئے سال سے کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا آپ نے اپنے مرید کو بھیجا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شیخ ابو بکر شبلی کو بلا لائیں وہ بلا کے لے کے آئے تو کہا ابو بکر شبلی سال ابھی پورا نہیں ہوا فرمایا حضور پتہ ہی نہیں کب ہوا کیا ہوگا مجھے اب کچھ نہیں پتا بس آپ نے بلایا اور سینے سے لگا کے سارا کچھ دے دیا حضرت شیخ ابو بکر شبلی بنا دیا
ادب و احترام سکھایا، گورنری ساری دل سے نکال دی، فقیر بنا دیا. کمال ہستی تھی شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ کا مراقبہ بڑا خوبصورت کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا شیخ ابو بکر شبلی مراقبہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمایا بلی سے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب اپنے رزق کے لیے بیٹھتی ہے تو اس قدر مراقبہ کرتی ہے کہ بال بھی نہیں ہلاتی. مراقبہ کیا کرو، مراقبہ، دھیان، گیان، یہ سب ہے کتابوں میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جب ایک بلی اپنے رزق کے لیے اپنا ایک بال نہیں ہلاتی تو میں اس رازق کے لیے کیوں اپنے آپ کو ہلاؤں. انہوں نے پھر جب مراقبہ کرتے تھے تو ایسے جیسے جان ہی نکل گئی ہے، جان ہی نکل گئی ہے. پھر آپ کا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے. آپ ہائے 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 داتا صاحب کے بارے میں ایک نذرانہ عقیدت تھا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ پر تھی نا گفتگو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. آج نگاہ کا موضوع تھا تو دعا کرو کہ ان کی، ویسے تو ہماری تقدیریں بدلی ہوئی ہیں، روزے کی حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تقدیریں بدلی ہوئی ہیں. دعا کرو کہ سب کو اللہ دوستی کی خلط عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی ولایت دے دے، اپنا دوست کر دے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا ایمان اور گمان بنا لو جیسے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو توق بنا کر میرے گلے میں ڈال دے، زمین کو زنجیر بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دے اور ساری مخلوق کو میرے خلاف کر دے، میں پھر بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں موڑوں گا. ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہماری حالتیں دیکھی ہیں کیسی ہوتی ہیں. کیا بتایا ہمارے اسلاف نے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد نے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان کو توق بنا کر میرے گلے میں ڈال دے، زمین کو زنجیر بنا کے میرے پاؤں میں ڈال دے، ساری مخلوق کو میرے خلاف کر دے، میں پھر بھی کبھی اللہ سے منہ نہیں موڑوں گا. اللہ سے کبھی منہ نہ موڑنا. چھوٹی موٹی پریشانی آئے تو اس کو سہ جانا. اللہ والے، انبیاء، صالحین، اولیاء تسلیم و رضا سکھاتے ہیں، پریشانیوں کو سہنا سکھاتے ہیں. پریشانیاں تو جتنی زیادہ آتی ہیں رتبے اتنے بڑھتے ہیں. واقعہ کرب و بلا یاد کریں نا، کہا اللہ کے نبی نے یا اللہ واقعہ کرب و بلا ٹال دے، بلکہ اولاد پاک کی، اولاد اطہر کی تربیت کی کہ واقعہ کرب و بلا سے گزر جائیں اور کوئی اف بھی نہ کرے. اور کسی نے اف بھی نہیں کی. اللہ والے یہ سکھاتے ہیں. اللہ والے پتہ نہیں کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ وہ ایسا نہیں، سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تسلیم و رضا پہ فیض کر دیتے ہیں. جیسے ابو بکر شبلی سکھا رہے ہیں کہ اللہ آسمان کو توق بنا دے، زمین کو زنجیر بنا دے، لوگوں کو میرے خلاف کر دے، میں پھر بھی کبھی اللہ سے منہ نہیں موڑوں گا، میں پھر بھی کبھی اللہ سے منہ نہیں موڑوں گا. اللہ سے ہمیشہ جڑے رہو. پھر آپ فرماتے ہیں صوفی اس وقت ہوتا ہے. آپ کیا بن رہے ہیں؟ صوفی بن رہے ہیں. آپ کیا بن رہے ہیں؟ صوفی بن رہے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جو میرا علم پڑھے گا صوفی بن جائے گا. کس نے فرمایا؟ میں نہیں کہہ رہا. آپ کشف المحجوب پڑھتے ہیں، آپ صوفی بن رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی پہ کیا لازم ہے. آپ فرماتے ہیں صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہوتا جب وہ ساری مخلوق کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھے اور ان کا بوجھ نہ اٹھائے. کیا فرمایا؟ صوفی اس وقت تک صوفی نہیں ہو سکتا جب تک ساری مخلوق کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھے اور ان کا بوجھ نہ اٹھائے. کسی کا بل جمع کرا دیا کریں، پیسے لے کے، اگر پیسے ہوں تو پھر تو بڑی بات ہے، پاس سے پیسے بھی لے لیں. کسی کا ناشتہ لا دیا کریں، کسی کا کچھ لا دیا کریں، بچے سمجھا کریں ساری مخلوق کو اپنے، تو پھر آپ صوفی ہو جائیں گے. جتنی مخلوق کی خدمت کریں گے، قرب کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک سجدہ اور ایک اللہ کے مخلوق کی خدمت. جتنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، نمازوں کے سجدے پورے رکھیں گے، پھر ایک وہ سجدہ کریں گے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بزرگوں کو لکھا یہ رات کو ایک سجدہ کرتے تھے اسلاف، جس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تمام لوگ یہ سجدہ رات کو کیا کریں تہجد کے وقت، یا رات کو جب ٹائم ملے ایک سجدہ. تو جسے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ سے جو چاہے مانگ لیاں کرے، اس کی تو گاگریں پڑی پڑی ہیں، اس کی تو گاگریں، وہ تو آوازیں دیتا ہے. ہم ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو آوازیں دیتا ہے، جو چاہیے وہ مانگ لیا کریں. آج اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبا تابعین سے کتاب کے 3 حصے کیے. کتاب کا ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. تبا تابعین کا ذکر پڑھ رہے ہیں. جو داتا گنج بخش علی حجویری نے تبا تابعین کا ذکر لکھا. اس میں آج جو آپ نے ذکر لکھا، آپ فرماتے ہیں تبا تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سکینہ احوال، سفینہ مقال، یعنی صاحب حال لوگوں کے لیے تسکین تھے. یہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حال لوگوں کے لیے تسکین تھے، اور فرماتے ہیں صاحب کال لوگوں کے لیے کشتی تھی.
یہ حال اور کال کے دھنی تھے، کمال ان کے معاملات تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا تبا تابعین سے ایک سکینہ احوال سفینہ مقال شیخ ابو بکر دلف بن حجدار شبلی رحمۃ اللہ علیہ، دلف بن حجدار شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ شبلہ یہ ایک گاؤں تھا، شہر تھا، اس کے رہنے والے سے تو شبلی میں شروع ہوئے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں، کیا فرمایا؟ بڑے مشائخ میں سے۔ اب داتا علی حجویری فرماتے ہیں جو اکابر مشائخ میں سے ایک تھے اور جملہ مشائخ کے نزدیک قابل تعریف تھے، حقیقت کے بیان میں آپ کے حالات اور آپ کی باتیں آراستہ اور پاکیزہ ہیں، ان کے اشارات لطیف اور قابل تعریف ہیں، ان کے اشارات لطیف اور قابل تعریف ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں بزرگوں نے ان کے بارے میں، بزرگوں نے 3 لوگوں کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مطہرین مشائخ نے یہ بات ارشاد فرمائی دنیا میں 3 چیزیں حیرت انگیز ہیں۔ داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا میں 3 چیزیں حیرت انگیز ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اشارات اور شیخ مرتش رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ نکات اور شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایات، یہ 3 چیزیں بہت مشہور تھی کیونکہ علم کا دور تھا، علم تلاش بھی کیا جاتا تھا جیسے آپ علم تلاش کر رہے ہیں، جو روزے میں بیٹھے ہوئے ہیں علم سیکھ رہے ہیں، علم تلاش کیا جاتا تھا۔ تو متاخرین نے فرمایا یہ 3 چیزیں عجوبہ ہیں، حیرت انگیز ہیں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے بیان کردہ اشارات، شیخ مرتش رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ نکات اور شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایات۔ آپ صوفیہ کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، طریقت کے سادات تھے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے سادات تھے، سید تھے، طریقت کے سادات میں سے ہیں۔ آپ خلیفہ کے دربانوں کے سالار کے صاحبزادے تھے، حکومت کے بندے تھے، خلیفہ کے دربانوں کے سالار کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے حضرت خیر نساد کی محفل میں توبہ کی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور آپ نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی۔ یہ انہوں نے آپ کے اوصاف بتائے ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آگے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کی آیت کی بہت خوبصورت تفسیر کی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول لکھا، جو تفسیر انہوں نے کی شیخ ابو بکر شبلی نے ان کی تفسیر، ان کی شرح جو کی انہوں نے اس آیت کی، اس کی پھر آگے انہوں نے اس کی شرح کی۔ پہلے قرآن کی آیت کی شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ترجمہ کیا، پھر اس کی تفسیر کی، پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کی بھی شرح کی۔ اب آپ سمجھیں گے قرآن پاک کی آیت سورہ نور آیت نمبر 30، اللہ پاک نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا بابصارہم، سورہ نور آیت نمبر 30۔ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ اہل ایمان سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات سے؟ آپ اہل ایمان سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں۔ آج کے بعد یہ آیت نہیں چھوڑی، سورہ نور آیت نمبر 30۔ ہمیشہ نگاہ جھکا کے رکھنی ہے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ اور شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یوں کی، آپ فرماتے ہیں آئے ابصار الروس عن المحارم و ابصار القلوب اما سوا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سر کی آنکھوں کے بارے میں یہ حکم ہے، قرآن کے حکم کے بارے میں بتا رہے ہیں شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، سر کی آنکھوں کے بارے میں یہ حکم ہے ان کو غیر محرم کی طرف سے دیکھنے سے جھکا لیں، اور دل کی آنکھوں کے بارے میں یہ حکم ہے اسے غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے جھکا لیں، کہ دل کو صرف اللہ کے ساتھ لگا لیں۔ دل کی یہ جو ہماری جسم کی آنکھیں ہیں ان سے کبھی غیر اللہ کو، غیر محرم کو نہ دیکھیں، اور جو دل کی آنکھیں ہیں ان سے کبھی غیر اللہ کو نہ دیکھیں۔ یاد رکھیں، میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں غیر اللہ اور عین اللہ کے فرق کو کبھی نہیں بھولنا۔ اللہ ہے، اور جو اللہ سے ملاتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، جن میں انبیاء، اولیاء، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کو غیر اللہ نہیں کہنا۔ ان کو غیر اللہ کہنے سے تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں تو غیر اللہ کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ وہ عزا، لات، حبل، وہ بت تھے غیر اللہ جن سے وہ مانگتے تھے جب قرآن نازل ہوا۔ تو یہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، تلامذہ، انبیاء، اولیاء، یہ عین اللہ ہیں۔ واسف علی بات صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت فرق سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا فرماتے ہیں سر کی آنکھوں کے بارے میں یہ حکم ہے ان کو غیر محرم سے جھکا لیں، اور دل کی آنکھوں کے لیے یہ حکم ہے اللہ کے علاوہ ہر طرف سے اس کو جھکا لیں، بس اللہ کی طرف ہی دیکھیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی خوبصورت شرح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور غیر محرم شخص کو دیکھنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ کام ہم سے ہوتے ہیں۔
کہ نامحرم کو دیکھتے بھی ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں. اگر اللہ سے جڑے رہیں تو ہم کبھی غافل نہیں ہو سکتے. آپ فرماتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور غیر محرم شخص کو دیکھنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے انہیں اپنے ایوب کا علم نہیں ہوتا. جو لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انہیں اپنے عیب جو ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. اور یہاں میں اس سے باہر بات ہے اللہ جس پہ اپنا کرم کرتا ہے اس کو اپنے عیب دکھا دیتا ہے. اپنے عیبوں کو دیکھتے رہا کرو پھر عیب ختم ہو جائیں گے. رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں نبینہ ہوگا وہ آخرت میں بھی نبینہ ہوگا. اس کو یوں سمجھے جس نے یہاں دین کا علم حاصل نہیں کیا, اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان نہیں کی, وہ یہاں سے اندھا گیا وہ وہاں بھی اندھا اٹھے گا. اس کا میں نے اور تھوڑا آسان ترجمہ کر دیا. سیکھ لیں دین کو, سمجھ لیں اللہ کی معرفت. میں نے روایات میں پڑھا کل قیامت کو نہ سورج ہے وہاں نہ چاند ہے, انسانوں کے اپنے نور ہوں گے, انبیاء کے نور, اولیاء کے نور, نمازوں کے نور ہوں گے. تو لوگ کہیں گے نور والوں سے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو. اللہ نہ کرے ہم کسی سے کہ ہم اپنا نور یہاں سے لے کے جائیں. نور والوں سے دوسرے لوگ کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں دے دو, وہ کہیں گے یہ یہاں سے نہیں ملتا, جہاں سے تم آئے ہو یہ وہاں سے ملتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نفسانی خواہش سے پاک نہ کر دے انسان کی ظاہری آنکھ اس کی باریک بینیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی. جب تک اللہ تعالیٰ, آج دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کر دے, جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نفسانی خواہش سے پاک نہ کر دے انسان کی ظاہری آنکھ اس کی باریک بینیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی. 70,000 دعویں ہیں اس کے پاس کہ میں خبریں دیکھ رہا ہوں, یہ میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. نفس کے دھوکے میں, نظر کے دھوکے میں نہیں آنا, دھوکے میں نہیں آنا. قرآن نے کہہ دیا غیر محرم سے جھکا لو تو اس کو ہمیشہ ہی جھکا کے رکھنا ہے. آپ نے فرمایا اور جب تک اللہ تعالیٰ اپنی محبت کسی کے دل میں پیدا نہ کر دے اس وقت تک اس کے دل کی آنکھ غیر کو دیکھنے سے محفوظ نہیں ہوتی. جب تک اللہ کی محبت, دعا کریں اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. علی فرماتے ہیں جب تک اللہ کی محبت دل میں پیدا نہ ہو جائے دل کی آنکھ غیر کو دیکھنے سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی سچی محبت عطا فرما دے. ایک چھوٹا سا واقعہ پھر اس کے بعد دعا کی طرف آتے ہیں. اللہ کی محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے. سچی محبت, حقیقی محبت نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ وفا سے بڑھتی ہے. آپ کو ایک علاج گاہ میں داخل کروا دیا گیا شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو, یہ باہر کا واقعہ. تو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا آپ کے دوست آئے ہیں ملنے. آپ نے ان کو آ کے پتھر مارنے شروع کر دیے, وہ بھاگ گئے. تو پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ میرے دوست نہیں تھے, اگر دوست ہوتے تو دوست کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سے بھاگتے نا. اللہ ہمارا دوست ہے, اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں سے کبھی نہیں بھاگنا. کیا فرمایا شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, اگر یہ میرے دوست ہوتے تو دوست کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سے کبھی نہ بھاگتے. آپ ایک مرتبہ بازار گئے, حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار گیا, لوگوں نے مجھے پاگل کہا, میں نے جواب دیا انا عندکم مجنون وانت عندی الصحا فزادنی الصحا فزادنی اللہ فی جنونی وزاد فی صحتکم. میں تمہارے نزدیک پاگل ہوں, تم میرے نزدیک ٹھیک ہو. طبیعت جلال میں آ گئی نا کہ اللہ کی دیوانگی اور عام پاگل کو سمجھتے نہیں ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ, کیسے لوگ ہیں؟ کبھی اللہ والے کی طبیعت جلال میں بھی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ والوں کو مجنون نہ کہا کرو. اس کو ایسا دیوانہ دیکھو پتہ نہیں کس حال میں ہے, خاموشی اختیار کر لو. سڑکوں میں لیٹے لوٹے ہوئے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, کیا تقدیر کا سین سہ رہے ہیں, کیا معاملہ ہے. تم اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزر جایا کرو. ان کو گالی گلوچ نہ پاگل نہ کہا کرو. یاد کرو پہلے شخص نے جب حضور کو مجنون کہا, ہائے ہائے اللہ نے 10 برائیاں اس کی بیان کی اور آخری برائی کیا بیان کی, یہ اپنی اصل ہی نہیں ہے, اپنی اصل کا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا اور باقی اس نے ساری برائیاں کہا اس نے میرے میں ہے, اور 10ویں برائی کے لیے اپنی ماں کے اوپر چڑھ گیا جا کے. ماں نے کہا تو دیکھتا نہیں ہے, تو اصل ہوتا تو میرے سینے پہ چڑھتا, تو اصل ہوتا تو اپنے سینے پہ چڑھتا. دکھ میں حرام بھی اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلائیں, وہ بھی سینوں پہ چڑھ جاتے ہیں. حلال کا لقمہ دیں, نہیں کچھ ملتا تو بھوکے کا رہ جائیں. اللہ رزاق ہے, ہم رزاق نہیں ہیں.
اللہ رزاق ہے. اولاد کو کبھی لقمہ حرام نہ دیں. اللہ کی ساتھ پالنے والی ہے, وہ غیب سے ضرور اسباب پیدا کر دے گی. وہ روٹیاں بھیج دے گی, جیسے رابعہ بصری کو 10 روٹیاں وہ بھیج دے گی روٹیاں. وہ بڑی کریم ذات ہے. تو کسی کو اس طرح پاگل نہ کہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے نزدیک پاگل ہوں, تم میرے نزدیک ٹھیک ہو, تو اللہ تعالیٰ میرے پاگل پن میں اضافہ کر دے اور تمہارے ٹھیک ہونے میں اضافہ کر دے. اور امام الاولیاء سید علی کجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی میرا جنون میری محبت کی شدت کی وجہ سے ہے, اور تمہارا ٹھیک ہونا تمہاری غفلت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ میری دیوانگی کو بڑھا دے, یعنی میری قربت میں اضافہ فرما دے, اور تمہارے ٹھیک ہونے کو زیادہ کر دے, یعنی تمہیں غافل کر دے. بس جلال میں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی دیوانگی کو اور پاگلوں والی دیوانگی کو سمجھتے نہیں. تو اللہ اور داتا علی حجویری فرماتے ہیں, بس یہ آخری جملہ ہے, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ ابو بکر شبلی کی یہ بات ان کی غیرت کی وجہ سے تھی, تاکہ آدمی ایسا نہ ہو جائے کہ دوستی اور دیوانگی میں فرق ہی نہ محسوس کر سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. توبہ کا واقعہ بس, اور پھر دعا مانگیں, بار بار توبہ کریں تو اللہ کا وعدہ ہے میں گناہ اور بندے کے درمیان حجاب کر دیتا ہوں, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا پھر. اس لیے بار بار توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ پکی کر دے, اللہ ہماری توبہ پکی کر دے. آج جمعہ الوداع ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تیری ولی کی چوکھٹ پہ روزے کی حالت میں پسینوں پسین بیٹھے ہیں, تیری تلاش میں, تیری یاد میں, تجھے بنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے ہمیں. اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے مان جا. شیخ مرتش صفحہ نمبر 221 پہ بڑا خوبصورت واقعہ داتا علی فرماتے ہیں. شیخ مرتش رحمۃ اللہ علیہ ایک بغداد کے, آپ کو پیاس لگی, آپ بغداد کے ایک دروازے پہ رکے, دستک دی, پانی دیں, گھر سے پانی دیا گیا تو آپ دروازے پہ ہی بیٹھ گئے. گھر کا مالک آیا, کہا جس نے پانی دیا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. گھر کے مالک نے کہا وہ میری بیٹی ہے, میں آپ کا نکاح اس سے کر دیتا ہوں. بزرگوں کی بڑے معاملات ہوتے تھے اس وقت, سارا کچھ تھا ہی بزرگوں کے ہاتھ میں. یہ اسلاف ہمارے مالک تھے ہر چیز کے. اس امیر نے وہ رئیس تھا بغداد کا, کہا کوئی بات نہیں بابا جی, میں آپ کی میری بیٹی ہے, میں اس سے آپ کی شادی کر دیتا ہوں. آپ نے ان کو حمام بھیجا, ان کا خرقہ اتار لیا, ان کی گدری اتار لی اور ان کو شاہی لباس پہنا دیا. انہوں نے خیال کیا, داتا علی حجویری لکھتے ہیں, انہوں نے خیال کیا کہ میں نماز پڑھ لوں تو پھر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں. نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو شور مچا دیا, میری گدری میری گدری میری گدری. بیوی بھاگ کر آئی, فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی غیب سے ندا آئی ہے, اے شیخ مرتش تو نے ایک نگاہ غیر کی طرف کی, ہم نے تمہاری گدری اور خرقہ اتروا لیا. اگر تو نے دوسری نگاہ ہمارے غیر کی طرف کی, ہم تمہارے دل سے آشنائی کا لباس بھی اتروا لیں گے. ہم اپنے دل سے, ہم تیرے دل سے اپنی معرفت کا لباس بھی اتروا لیں گے, آشنائی کا لباس بھی اتروا لیں گے. اس لیے اللہ سے منہ نہ موڑیں, اللہ سے منہ نہ موڑیں. کیا آواز آئی؟ اگر تو نے ایک نگاہ کی, ہم نے تیرا خرقہ, تیری گدری اتروا لی. اگر تو نے دوسری نگاہ کی, ہم تیرے دل سے آشنائی کا لباس بھی اتروا لیں گے. جو تیری میری آشنائی ہے اس کا لباس بھی اتروا لیں گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ آشنائی پیدا کر دے جو ہمارے اسلاف کے پاس تھی, کہ ہم چند سکے دیکھ کے جھوٹ نہ بولیں, ہم چند سکے دیکھ کے اپنا ایمان نہ بیچ دیں, ہم چند سکے دیکھ کے بد نگاہ نہ ہو جائیں, ہم غیر محرم عورت کو, خوبصورت کو دیکھ کے گھر کی بیٹیوں بہنوں کو نہ بھول جائیں. ہر بیٹی میں, ہر عورت میں جب تک بیٹی نظر نہ آئے ایمان مکمل نہیں ہوتا. ماں نظر نہ آئے, بہن نظر نہ آئے, ایمان مکمل نہیں ہوتا, ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضور پاک نے فرمایا اپنی عورتوں کو بد نگاہی سے بچاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو فرمایا خود بد نگاہی نہ کرو تو اللہ ان کے ارد گرد خسار کر دے. آج کوئی بیٹی بے حیا ہے تو اس کے بھائی کا قصور ہے, اس کے باپ کا قصور ہے, اس کے شوہر کا قصور ہے, اس کے بیٹے کا قصور ہے. اس کا قصور جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو پاک اور مطہر کرنا ہے, طاہر کرنا ہے. جب شادی حالوں میں آپ ساتھ نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں, ہم ساتھ ہوتے ہیں. ہماری بیٹیاں کے بازو, سینے, سر ننگے ہوتے ہیں, ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ زبردستی نہیں کرنی. اگر کسی کے ہاں نہیں چلتی تو منت, دین میں سختی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. منت اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے میری بیٹیوں بہنوں سروں میں کپڑے دوپٹے رکھا کرو. شادی حالوں کی بے حیائیوں کو ختم کر دو, شادیوں کی مخلوط چیزیں ختم کر دو. آج طلاقوں کی ریشو آسمان پہ چلی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ تیل مہندی پہ اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے. قرآن پڑھو, محفل نعت کرو, تیل مہندیوں پہ, ولیمے پہ محفل نعت کرو. شادیوں کو اسلامائز کر لو, شادیوں کو ہندوؤں سے چھین لو, شادیوں کو ہندوؤں سے شاید چھین لو. میں نے دیکھا ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا, ماں آگ کے پھیرے کب لیں گے؟ باقی تو سب کچھ ہو گیا. ہندوؤں کی شادی میں آگ کے پھیرے ہوتے ہیں. اس چھوٹے سے بچے نے ماں سے پوچھا, ماں باقی تو ساری رسمیں ہو گئی ہیں, آگ کے پھیرے کب لیں گے؟
اس طرف نہ جاؤ، خدا را اس طرف نہ جاؤ، اللہ سے صلح کر لو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ سے صلح کر لو، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، رات کو فلم ڈرامے، دن کو نمازیں، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایک ہو جاؤ، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ اور توبہ کرو اپنے تمام گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں۔ جمعۃ الوداع ہے، 27واں روزہ ہے، اللہ آج کے بعد ہمیں کبھی خواب میں بھی اپنی نافرمانی نہ کرنے دے۔ یا اللہ ہمارے پرانے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے سابقہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، ہم نسیان سے بنے ہیں، انسان ہے اللہ، ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ نادم ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم صدق کے دل سے ذات علی حجویری کو اپنا گواہ بنا کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ ایسے ہو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ بس یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، جو نمازیں رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کر لو، آگے سے ضائع نہ ہونے دو، ایک ایک کر کے قضا کر لو، جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ کسی کا حق دینا ہے، کسی کی زمین ماری ہے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ مارا، اس سے معافی مانگ لو، جا کے اس سے معافی مانگ لو کہ میں داتا علی حجویری کے معافی مانگ آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر جتنا ہو سکے دے دو قرض، جو ہے جو معاملات ہیں جتنے ہو گئے جو رہ گئے اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مقدوم مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جبريل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کر، آمین۔ گناہوں کا بوجھ اتار دے، بدنامیوں کا بوجھ اتار دے، ناچاکیوں کا بوجھ اتار دے، آمین۔ رزق میں برکت دے، ایمان میں برکت دے، عزت میں برکت دے، آمین۔ ہم سب کو لطفی بھی ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت اندت کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول کریمہ بخشائے برحال ماں کے ہست مسیر کمند ہوا ندار ایم غیرست تو فریاد رس کوئی آسی آرا خطا بخشو خطا بخشو خطا بخشو پد آج جو جس کام کے لیے آیا جو کام اس کو نہیں بھی یاد ہے سب کی جھولیاں بھر دے، آج مت خدا ہے سب کی جھولیاں بھر دے، دلوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے چینیاں دور کر دے، سکون دے دے، رزق دے دے، بیماریاں دور کر دے، قرضے اتار دے، گھروں میں خوشحالیاں دے دے، میاں بیوی کو سلوک دے دے، اولاد کی فرما برداری دے دے، آج مالا مال کر دے، آج مالا مال کر دے، مالا مال کر دے، وصلی اللہ علیہ منیر منور اشتی وزینت خرچے پانی کی بوتلیں پکڑو پیچھے